ڈاکٹر شیر علی خان کا میں تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں کہ یہ ایک مطلب اسلامک الحمد اسلامک یونیورسٹی میں HOD ہے شعبہ اردو کے، اور اس کے علاوہ الحمد جرنل جو ریسرچ جرنل ہے، جو وائلڈ اکیڈمی کا ریسرچ جرنل ہے، اس کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اردو کے ایک بہت بڑے محقق اور بہت بڑے ادیب ہیں۔ ہمارا جو رابطہ ہوا ہے وہ ادب کے حوالے سے ہوا ہے، ریسرچ جرنل کے حوالے سے ہوا ہے، اور چونکہ وہاں یہ MPhil اور PhD کو بھی مطلب کورس ورک بھی کروا رہے ہیں، ان سے تحقیق کے مقالے بھی لکھوا رہے ہیں، تو یہ آپ اور چونکہ جرنل بھی نکال رہے ہیں تو اس لیے تحقیق کے حوالے سے بہت زیرک مشورہ آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ تو میں ان سے درخواست کروں گی کہ آپ ذرا ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کیجیے، تاکہ کیونکہ یہ ہمارے نئے اسٹوڈنٹ ہیں، دو تین اسٹوڈنٹ ہیں، یہ نئے ہیں، بالکل ابھی MPhil کر رہا ہے، یہ ابھی تحقیق کے الفبے سے زیادہ واقف نہیں ہے، تو آپ کی گفتگو سے یقیناً ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ سر بیٹھ جائیں، سر بیٹھ جائیں، آپ کھانے کو نشان چاہیے۔ آپ کو کیا مشورہ ہے؟ کھڑے ہو کے بات کروں یا؟ جی سر بیٹھ کے بات کریں نا، میڈم بھی بیٹھ کے بات کرتی تو اچھا لگتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابتدا میں قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر یاسمین سلطانہ صاحبہ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اردو زبان ادب کے طالب علم کو، جو ہمارے اسکالرس ہیں، ڈپٹی ممبرس ہیں، آپ سے بات کرنے کا یہ موقع انہوں نے فراہم کیا ہے، اور جو شعبہ اردو کے دیگر پروفیسر صاحبان ہیں، ڈاکٹر نادیہ، ڈاکٹر دنیش، ڈاکٹر علیزہ اور ڈاکٹر خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر خان صاحب، آپ یہاں تشریف لے جب تک آپ آئیے۔ جی جی، تو یہ جو محترمہ صاحب جو PhD اسکالر ہیں یہاں، یہ بنا رہی ہیں، تو آپ مت بنائیے، آپ سے ہم شیئر کر لیں گے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی دوست یہاں تشریف فرما ہیں، آپ بمشکل کی پوائنٹس ہیں، میں 5-10 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ ماشاء اللہ یہاں تشریف فرما ہیں اور ایک طالب علم کی معروضات پسند ہیں۔ تو جو سب سے پہلا میرا نقطہ ہے وہ اعتراض کیا جا رہا ہے اردو تحقیق کی جو کوالٹی ہے، اس کا جو معیار ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اردو ریسرچ ہے وہ زوال پذیر ہے ایک طرح سے، اور بہت ساری وجوہات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیوں کی بھرمار ہو گئی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں بھی بن گئی ہیں۔ تو اب آپ ماشاء اللہ چونکہ MPhil اور PhD کے اسکالرز ہیں، تو یہ جو الزام ایک طرح کا اعتراض جو ہے، اس میں آپ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی بینگ MPhil PhD اسکالر یا بینگ اے ٹیچر، ہم اس الزام کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ کام کر کے، محنت کر کے، ایک خون جگر جلا کے۔ تو سب سے پہلے تو یعنی ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، بے شک ہمارا تعلق کسی بھی یونیورسٹی سے ہو، میں یعنی الحمد اسلامک یونیورسٹی میں ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ تو کمیونٹی تو ایک ہی ہے، وہ فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی ہو، فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد ہو، پاکستان کی جتنی بھی جامعات ہیں، یعنی پاکستان میں تقریباً 300 کے قریب جامعات ہیں، اور ان میں سے کوئی 50 یونیورسٹیاں ایسی ہیں جس میں اردو ڈپارٹمنٹس ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور ہم نے اس کو ظاہر محنت کر کے، یعنی جب بھی کوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ہم ویسے ہی اس کا جواب دیں، اس سے یعنی نہیں، آپ کچھ کنکریٹ کر کے، کچھ بتا کے کہ یعنی دیکھیں یہ کوالٹی ہے، یہ ہمارے اسکالر جو ہیں ماشاء اللہ یعنی کوالٹی ورک، ریسرچ ورک پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر جو دوسرا میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اردو تحقیق کے معیار کے حوالے سے جو اعتراض کیا جا رہا ہے، اس میں ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ ہمارے اسکالرس میں، MPhil PhD اسکالرس میں
اور بی ایس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں یعنی ایک مستقل مزاجی اور یکسوئی کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے. یعنی جب آپ وجوہات کی طرف جائیں گے تو اس میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یعنی ہمارے اسکالر جو ہیں ان کے ہاں مستقل مزاجی نہیں ہے اور یکسوئی نہیں ہے. اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کریں گے تو صورتحال بالکل یعنی تبدیل ہو سکتی ہے. اس کو آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں. یعنی یہ اس کو تھوڑا سا وہ کر سکتے ہیں آپ. باہر جو دوست بات کر رہے ہیں ان کو ذرا کہیں کہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا وہ خاموشی اختیار کریں. وہ کر رہے ہیں, نو پرابلم. تو ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے کیونکہ یہ سنجیدہ میڈم یہاں آ جائیں پلیز. ڈاکٹر نادیہ تشریف نہیں, ہم ان کا مقدم کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر نادیہ آ جائیں. ڈاکٹر نادیہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم نے شروع کی تھی اور کوئی 5 پوائنٹس ہیں جو میں ان دوستوں سے جو پی جی اسکالرز ہیں ان کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. تو پہلا جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ اردو تحقیق کا جو معیار ہے, جو کوالٹی ہے, وہ یہ تراز کیا جا رہا ہے پچھلے کوئی 20-25 برس سے. یہ معیار خصوصاً 21ویں صدی میں 26 برس ہو گئے ہیں. یعنی یہ چیزیں متاثر ہوئی ہیں, کوالٹی جو ہے متاثر ہوئی ہے. اب اس کوالٹی کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں, میں یہ عرض کر رہا تھا ایک طالب علم کی حیثیت سے اور ایک اردو زبان ادب کے مستقبل کی حیثیت سے, کہ ہم نے یعنی کچھ اس طرح کا کنکریٹ کام کر کے جو معترضین ہیں ان کو بتانا ہے کہ دیکھیں یہ کام ہوا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم ویسے یعنی کہیں کہ نہیں کوالٹی ہے, ایسا نہیں ہے, باتیں کرنے سے نہیں, خود یعنی کوئی ایسا ظاہر چیزیں سامنے آئی جاتی ہیں. جب آپ کام کرتے ہیں تو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. جب آپ وجوہات کی تلاش کرتے ہیں کہ یہ کوالٹی واقعتاً گری ہے تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں کوالٹی گری ہے. اب وہ کوالٹی کیوں گری ہے, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, جس میں ایک وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہوں, ایم فل پی ایچ ڈی کے اسکالرز ہوں, ان کے ہاں مستقل مزاجی اور یکسوئی کا فقدان نظر آتا ہے. یعنی جو 24 گھنٹے ظاہر ہے, یعنی کوئی بھی پروگرام آپ شروع کرتے ہیں تو وہ ایک سیمسٹر ہوتا ہے اس کا 6 مہینوں کا, لیکن ظاہر ہے جو چھوٹی اکائی ہے اس کی تو وہ تو 24 گھنٹے ہیں نا. آپ نے اپنے 24 گھنٹے کے شیڈول کو دیکھنا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا آپ کا شیڈول کس طرح آج کا دن یعنی لیٹ سپوز یعنی 6 جولائی کیسے گزری ہے آپ کی, صبح 6 بجے سے لے کے اگلے دن 6 بجے تک. آپ جب اس روٹین کو دیکھیں گے آپ کے پاس ایک مربوط لاہ عمل ہونا چاہیے. اب مثلاً میں 2 ریفرنسز دینا چاہتا ہوں یہاں پر. ایک ریفرنس ہے مولانا شبلی نعمانی کا رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے سیرت النبی لکھی ہے. تو سیرت النبی میں انہوں نے فرمایا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضور کی جو صفات مقدسہ تھیں ان میں ایک بنیادی صرف یہ بھی تھی کہ یعنی مستقل مزاجی, استقلال. یعنی کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ یہ نہیں کہ آج کیا, آج آپ نے 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کام کیا, کل آپ نے کیا ہی نہیں. اس طرح آپ نے نہیں کرنا. کوئی بھی کام کرنا ہے آپ نے, اب بہت مصروف ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں, خواتین ہیں وہ گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں. آپ یہ کریں کہ یعنی 1 گھنٹہ یعنی مختص کر لیں. 1 گھنٹہ مختص کر لیا, ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا آپ نے کہ یہ میں 1 گھنٹہ جو ہے یہ میری صرف پڑھائی کا ہے, ریسرچ ورک کا ہے, اس میں میں اور کچھ نہیں کروں گا. اور جب وہ 1 گھنٹہ مختص کریں تو اس میں آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا. دوسرا یعنی اسی نقطے کا جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ تھا یکسوئی. یعنی آپ کا موبائل جو ہے وہ یعنی کسی طریقے سے سائلنٹ موڈ پہ ہو. یہ نہیں کہ آپ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں اور ٹھیک 5 منٹ بعد یعنی آپ کو کوئی میسیج آ رہا ہے, آپ میسیج دیکھ رہے ہیں, کوئی فیس بک پہ آپ نے پوسٹ لگائی ہوئی ہے, اس پہ یعنی لائک یا کمنٹ ہوا ہے, کتاب کا مطالعہ آپ نے روک دیا ہے اور آپ نے اس کمنٹ کو دیکھنا شروع کر دیا ہے. اس طرح پھر جو کنسنٹریشن ہے, جو ارتکاز فکر ہے, وہ متاثر ہوگی. تو آپ نے وہ جو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے جو دورانیہ مختص کیا ہے اس میں آپ نے یعنی اور کوئی کام نہیں کرنا, یکسو ہو کے آپ نے کمپلیٹ کنسنٹریشن کے ساتھ ارتکاز فکر کے ساتھ آپ نے وہ کام کرنا ہے. دوسرا ریفرنس جو میں یہ مستقل مزاجی کے حوالے سے دینا چاہ رہا ہوں وہ ہم نے جب میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا اکادمی ادبیات پاکستان میں,
डॉक्टर यूसुफ खुश साहब चेयरमैन थे उन दिनों, तो हमने मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब को बुलाया था, जो ज़ाहिर है आप जानते हैं फिक्शन का एक बड़ा नाम है। उनसे इस तरह का सेशन था जिस तरह हम बैठे हैं, तो सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। उसमें उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपने माशाल्लाह बहुत काम किया है, बहुत सारे नावल हैं, बहुत सारे सफ़रनामे हैं आपके, आपने किस तरह इन चीज़ों को मैनेज किया है? आपने इतना काम, ये इतना जो काम है, इतनी तसानीफ़ है आपकी, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? तो यही जो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये मैंने एक ज़िंदगी का एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये 2 घंटे मैंने टेबल पे जाके बैठ जाना है। और बाज़ औक़ात उन्होंने ये कहा फरमाया मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब ने कि बाज़ औक़ात ये भी हो कि वो 2 घंटों में मैंने कुछ भी एक लाइन भी नहीं लिखी, लेकिन मैं वहाँ बैठा होता था। उस दौरान में कोई फ़ोन कॉल नहीं सुनता था, उस दौरान में मेहमानों को अटेंड नहीं करता था, उस दौरान घर अफराद खाना को मैं अटेंड नहीं करता था। 2 घंटे में बैठा हुआ हूँ और वो कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है बीच में जब आप कंसंट्रेट करते हैं एक यकसुई के साथ, तो ख्यालात तो फिर आते हैं ना, आपने कहीं सफ़र किया है। अच्छा देखिए, सफ़रनामा या नावल वो महज एक वहाँ की रुदात नहीं होती, उसमें एक पूरा एक थाट प्रोसेस होता है, आपकी इमेजिनेशन भी काम कर रही होती है। तो वो एक फनपारा यानी सामने आता है, और फिर आपको वो अमूमन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि यानी उर्दू अदीब की कदर मंज़िलत उस तरह की नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि संगमील ने छापा है मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब को, और वो वहाँ से जो रॉयल्टी मिलती है उससे इतना रेवेन्यू उनको मिल जाता होगा कि वो एक बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि वही फिक्शन है, सफ़रनामे हैं। तो ये जो हमारा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि उर्दू ज़ुबान और अदब के तालिब इल्म के लिए शायद जॉब नहीं है। दुनिया जहान की जॉब्स हैं, आपने अपने आप को थोड़ा सा यानी चीज़ों को देखना है और करना है। तो ये 2 नुक्ते थे, एक यानी उर्दू तहकीक की जो मयार और यानी उसको यानी एक जो उसका हल मेरे जहन में आ रहा था मुस्तकिल मिजाजी और यकसुई। एक यानी और आपकी खिदमत में एक बात मैं रखना चाहता हूँ, वो लम्हे मौजूद में यानी हम कह लीजिए कि 25 बरस से 50 बरस से 2 फिनोमिनन हमारे सामने आए हैं, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हाल ही में कह लीजिए कि मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यानी आज का जो उर्दू का तालिब इल्म है, जो स्कॉलर है, वो इन चीज़ों से इस्तिफ़ादा ज़रूर करे, लेकिन मैं यानी मैं खुद भी चूँकि स्टूडेंट हूँ और टीचर हूँ, तो मेरा ये मानना है कि आपने अपने आप को किताब से मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि जो आप लैपटॉप के ज़रिए से जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल की स्क्रीन पर जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसका जो स्पेन है, अटेंशन स्पेन, वो बहुत महदूद सा होता है। आप फ़ौरन से यानी फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, बोर होना शुरू हो जाते हैं। पर तो किताब आपके पास होनी चाहिए। किताब का मुताला है, किताब का होना, वो कह लीजिए कि एक पूरी कायनात है। ये किताब आपके साथ है, वो आप उसके साथ आप लीव करते हैं। तो किताब यानी आज के तालिब इल्म, और किताबें जो हैं वो माशाल्लाह प्राइवेट सतह पर भी काम हो रहा है और गवर्नमेंट सतह पर भी काम हो रहा है। बहुत सस्ती किताबें यानी शाया हो रही हैं। मसलन जो नेशनल बुक फाउंडेशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट किताबें, वो बहुत ही इकनॉमिकल। मसलन यानी डॉक्टर जमील, चूँकि हम कराची में बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर जमील जालवी ने एक बहुत अहम किताब, उनका तर्जुमा है, तालीफ है, अरस्तु से इलियट तक। अब वो नेशनल बुक फाउंडेशन ने शाया की है, उसका लेटेस्ट एडिशन, और वो किताब आपको सिर्फ 300 रुपयों में मिल रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए वो यानी हाफ प्राइस पे है। अब 300 रुपयों में आपको कह लीजिए कि जो पूरी मगरबी तनकीद और फ़लसफ़े की जो रिवायत हो आपके सामने आ रही है, आपने उसको पढ़ना है, उसको मुकदमा पढ़ने वाला है भाई दबे, अरस्तु से इलियट तक डॉक्टर जमील जालवी ने जो किताब लिखी है। तो किताब के साथ यानी उर्दू के तालिब इल्म को, स्कॉलर को, इवन टीचर को, यानी ये सारी गुफ्तगू, ये सारी मालूमात हैं, इसका इत्तलाक़ सबसे ज़्यादा उस्ताद पर भी होता है। यानी आज का जो उस्ताद है वो इन चीज़ों से, किताब से बहुत दूर चला गया है। आप अगर महज एक प्रेजेंटेशन बना लेंगे 25-30 स्लाइड्स पर मुश्तमिल, आपको कोई कोर्स दिया गया है फिल की सतह पर या PhD की सतह पर या BS की सतह पर, और आप उन्हीं प्रेजेंटेशंस को डॉक्टर शाहिद सदीकी जो वाइस चांसलर रहे हैं अलामा इक़बाल यूनिवर्सिटी में, और आजकल लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के डीन हैं, उन्होंने यानी वो द न्यूज़ में, डाउन में, रोज़नामा जंग में उसमें लिखते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि यानी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो प्रेजेंटेशन बना लेते हैं और फिर यानी होल देयर उन्हीं प्रेजेंटेशंस को मुख्तलिफ सेशन में उसी को इस्तेमाल करते हैं।
اور انہوں نے اس کے لیے پھر غصے سے نا آئرونیکلی ایک لفظ استعمال کیا ہے دا سیم بلڈی پریزنٹیشنز، دا سیم بلڈی PPTs. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ یعنی استاد کو چاہیے کہ لیٹ سپوز وہ اس جو بھی اس کا کورس ہے اس حوالے سے پرانی کتابیں بھی دوبارہ پڑھے، نئی کتابیں جو موضوع پر آ رہی ہیں ان کو ضرور یعنی دیکھے. اچھا دیکھیے جو BS کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی، لیکن خصوصاً جو MPhil اور PhD کے اسکالرز ہیں ان کو جو ریسرچ کی جو کہہ لیجیے کہ جو ٹرمینالوجیز ہیں، جو ٹرمز ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے. مثلاً میں آپ کی خدمت میں ایک ٹرم رکھتا ہوں، ظاہر ہے جو اچھا ایک سیشن ہوتا ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دوستوں کو بھی انگیج کیا جائے کہ یعنی صرف ایک ون وے ٹریفک نہ ہو. ایک ٹرم ہے اورک، ORIC. آپ میں سے اگر یہ ایبریویشن ہے بنیادی طور پر، تو یہ جو ایبریویشن ہے یعنی کوئی اگر آپ اس ایبریویشن بتا سکیں مجھے پلیز، آپ میں سے کوئی دوست اگر مجھے بتانا چاہتا ہے ORIC. اچھا دیکھیے اب یہ ایک ایبریویشن ہے. بینگ PhD اسکالر یعنی آپ اردو کے ہیں، یہ کوئی استثناء نہیں ہے کہ آپ اردو کے ہیں، آپ کو یہ ساری ٹرمز معلوم ہونے چاہیے. اب یہ بنیادی طور پر صرف ایک ایبریویشن نہیں ہے، یہ ایک کنسیپٹ ہے. یہ کہہ لیجیے کہ ایک ماڈرن ریسرچ اور کمرشل کنسیپٹ ہے، کارپوریٹ کنسیپٹ ہے. وہ ہے کیا؟ یہ یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہدایات دی ہیں کہ ہر یونیورسٹی میں ایک آفس بنے گا، ایک ڈپارٹمنٹ بنے گا، اس کا نام ہوگا اورک. اور وہ کیا کرے گا؟ یعنی سب سے پہلے میں ایبریویشن آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ایبریویشن ہے اورک، یعنی آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن. یعنی ایک ایسا آفس ہو یونیورسٹی کے اندر جو کیا کرے، وہ ریسرچ کو پروموٹ کرے. ٹھیک ہے، ریسرچ کے اندر انوویشن کو پھر پروموٹ کرے. یعنی ایک اسٹیریوٹائپ ریسرچ نہ ہو، اس میں کچھ نئی انوویشن بھی لائیں. اب لیٹ سپوز اردو ریسرچ میں انوویشنس کیا آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا درجہ اس کا ہے کہ کمرشلائزیشن. اب دیکھیں نا لیٹ سپوز یعنی ایپل فون ہے، ایپل کمپنی ہے امریکہ کی، وہ دنیا کی جو ٹاپ کی 10 کمپنیاں ہیں ان میں سے یعنی اس کا شمار ہوتا ہے. تو ہم اپنا پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہم کوئی اپنا یعنی فون برانڈ اب تک کیوں نہیں بنا سکے؟ اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریسرچ کرنی ہے. ریسرچ میں نئی انوویشنز لانی ہیں، اور ان انوویشنز کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو یعنی کمرشلائز کرنا ہے، تاکہ یعنی جو معاشرے کا عام آدمی ہے. اب دیکھیں نا ہر باقاعدہ ہماری سوسائٹی میں بھی ایپل فون جو ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ یعنی ایک اسٹیٹس سمبل بھی بنا ہوا ہے. تو یعنی آپ نے اس ٹیکنالوجی کو پھر یعنی اس میں انوویشن لا کے اس کو کمرشلائز کرنا ہے. اس سے پھر کیا ہوگا؟ آپ کا ریونیو جنریٹ ہوگا. اب مثلا اردو کے حوالے سے یہ جو نقطہ ہے اورک کا، اس کو میں اردو کے تناظر میں یعنی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. مثلا ہمارے پروفیسر صاحب ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیئر صاحب، ایک تنقید کا بڑا نام ہے. انہوں نے MPhil کی سطح پر، جس طرح آپ لوگ MPhil کے اسکالرز ہیں، PhD کے اسکالرز ہیں، فیکلٹی ممبر تشریف فرما ہیں پروفیسر صاحبان، انہوں نے MPhil کی سطح پر ایک MPhil کا مقالہ لکھا، جدید اور مابعد جدید تنقید. یہ بنیادی طور پر ان کا MPhil کا مقالہ تھا. اب یعنی اس مقالے میں انہوں نے جو ماڈرنزم ہے اور پوسٹ ماڈرنزم ہے، یہ مباحث آج سے 20-25 برس پہلے یعنی بالکل ابتدا تھی ان کی اردو تحقیق میں چیزیں آ رہی تھیں. وہ کتاب جو ان کے اساتذہ تھے، مثلا ڈاکٹر تحسین کراچی صاحب، ڈاکٹر نثار احمد قریشی صاحب، انہوں نے وہ کتاب جو ہے وہ انجمن ترقی اردو کراچی اس کو بھیجی. اب تک اس کتاب کے 12 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں میں اس کتاب کو شامل نصاب کیا گیا ہے، MA کی سطح پر، BS کی سطح پر، MPhil اور PhD کی سطح پر. اب کیا ڈاکٹر ناصر عباس نیئر بھی تو ایک اردو ریسرچ کے ریسرچر تھے نا. انہوں نے ریسرچ کی، اس میں انہوں نے انوویشن کو شامل کیا، ایک نیا آئیڈیا دیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کمرشلائز بھی کیا. اب یعنی ہمارے ہاں تو کاپی رائٹ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی آپ کی ہے، آپ کو پراپر یعنی پیسے نہیں ملتے. مغرب میں تو اگر لیٹ سپوز آکسفورڈ سے یا پینگون سے آپ کی ایک کتاب شائع ہو جاتی ہے تو ساری زندگی آپ اس کا ریونیو کھا سکتے ہیں. یہاں تو چونکہ یعنی سب سے پہلے آپ اپنا خون جگر جلائیں، آپ کوئی کتاب لکھیں، پھر اس کے لیے پبلشر ڈھونڈیں، پبلشر اس کو شائع کرتا ہے، بمشکل آپ کو کچھ نسخے بھیجتا ہے اور یا 10% ریئلٹی دیتا ہے اور اس طرح. لیکن یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ اردو کے ایک طالب علم نے آج سے 25 سال پہلے، 50 سال پہلے
यानी बिल्कुल एमफिल लेवल का ये काम है उनका, ये एमफिल थीसिस है उनका। एक नया काम उन्होंने किया, उस नए काम की कितनी पजीराई हुई कि इस वक्त पाकिस्तान की शायद ही कोई यूनिवर्सिटी होगी कि उनकी ये किताब जदीद और माबाद जदीद तनकीद उनके आपके निसाब में भी शामिल होगी डेफिनेटली। अगर आप देखेंगे तो आप यानी वो करेंगे। आखिरी जो मेरा यानी नुक्ता है और आखिरी जो गुजारिश है वो ये कि जो हमारी ज़िंदगी हैं बहुत तेज़ हो गई हैं, खुसूसन ये जो AI है, IT है, डिजिटल वर्ल्ड है, उसने हमारी ज़िंदगियों को बहुत एक फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। तो हमें यानी ये चाहिए कि कुछ लम्हात ऐसी ज़रूर ऐसे हमारी ज़िंदगी डॉक्टर इरफान साहब कि जो यानी के लीजिए जिसको हम कहते हैं ना एक आलम में इस्तिग़राक़, आपने अकेले बैठना। जिस तरह मैंने गुजारिश की ना कि यानी आप 1 घंटा ज़रूर दें अपनी पढ़ाई को या मुताले को, इस तरह यानी कुछ बेशक आधा घंटा ही सही। आप लोग तो चूँकि कराची में रहते हैं तो ये माशाल्लाह समंदर है आपके पास तो वहाँ बैठ के थोड़ा सा यानी कंसंट्रेट करें और सोचें कि भाई यानी मैं यहाँ इस दुनिया में क्यों हूँ, ये दुनिया इस वक्त कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान कहाँ खड़े है, आलमी सतह पर हमारे मसाइल क्या हैं, और यानी जो इंडिजिनस सतह पर यानी हमारे मसाइल क्या हैं। इन चीज़ों को इन चीज़ों को भी ना यानी एक बेशक आधे घंटा के ही सही एक लम्हा इस्तिग़राक़ ज़रूर आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। तो बहरहाल मैं यानी अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर मौकूफ़ करता हूँ। मैं बारे दिगर शोबा उर्दू फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची का ममनून हूँ, बिलखुसूस डॉक्टर यासीन सुल्ताना का, डॉक्टर नादिया का, डॉक्टर इरफान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और जो MPhil PhD के स्कॉलर्स हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने तालिब इल्म की मालूमात को सुना। थैंक यू। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आए, आपने वक्त निकाला, आपने हमें अपना इतना वक्त दिया और आपने इतनी अच्छी बातें बहुत गुफ्तगू हमारे साथ की, इसके लिए हम आपको शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप क्लोज कर दीजिए।